نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک آواز میں پڑھیے الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تجد و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ بقرہ سے آیت 46 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. گزشتہ جمعہ مبارک سے اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اللہ سے ملاقات کا شوق اسے اپنا عنوان بنایا ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہی کی توفیق سے آئندہ یہ شعبان رمضان پھر اللہ کی محبت، اللہ کے بندے سے محبت، بندے کی اللہ سے محبت اور ایسی ہی چیزیں کچھ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ تو اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ لوٹ کر جانے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ایک حدیث پاک میں نے گزشتہ گفتگو میں عرض کی تھی، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے محبت کرتا ہے، اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ بحیثیت اللہ کے بندے ہونے کے ہم اپنے اندر یہ داعیہ، یہ تڑپ،
یہ شوق، یہ جستجو، یہ آرزو اور یہ تمنا پیدا کریں، اور پھر اسی شوق کی تکمیل کے لیے اپنی ساری جد و جہد، اپنی کوشش، اپنی کاوش لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہم میں مجاہدہ کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اندر اس راستے پہ چلنے کا شوق بھی پیدا کریں، اور اس شوق کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے جد و جہد بھی کریں، مجاہدہ بھی کریں، ریاضت بھی کریں، محنت بھی کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک صدیق پر الہام فرمایا، اپنے صدیق پر۔ صدیق کون ہے؟ جن کا مقام انبیاء کے بعد ہے، جب اللہ تعالیٰ نے نام فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو انبیاء کے بعد جن کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کی نسبت بیان کیا، وہ صدیق ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی صدیق کی طرف الہام فرمایا کہ میرے بندوں میں سے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وہ بھی محبت کرتے ہیں اللہ سے، اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا وہ میرے مشتاق ہیں اور میں ان کا اشتیاق رکھتا ہوں۔ وہ میرے مشتاق ہیں، میں ان کا مشتاق ہوں۔ فرمایا وہ مجھے یاد کرتے ہیں اور میں ان کو یاد کرتا ہوں۔ وہ میری طرف دیکھتے ہیں، میں ان کی طرف دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور میں ان کی طرف دیکھتا ہوں۔ اب یہ جو دیکھنے والا کام ہے یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہی ہوگا جب یہ شوق، یہ آرزو دل میں مچلے کہ اسے دیکھیں، اسے جانیں، اس سے آشنائی پیدا کریں، اس سے پہچان پیدا کریں، ہم اسے جانیں، وہ ہمیں جانیں۔ ادھر تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چل بیٹھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ شفا کرے۔ نعرہ سیاد یا رسول اللہ، صدیم سبی یا نبی، یا گراوے گراوے رسول اللہ، شان مصباد زندہ باد، زندہ باد۔ بس بیٹھ جائیں، حرکت کرو، بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صدیق کی طرف الہام فرمایا، تو فرمایا وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور میں ان کی طرف دیکھتا ہوں۔ اگر تو ان کی راہ اختیار کرے گا
تو میں تجھ سے بھی محبت کروں گا۔ صدیق سے فرمایا اگر تو ان کی راہ اختیار کرے گا تو میں تجھ سے بھی محبت کروں گا، اور اگر تو ان کی راہ سے ہٹے گا تو میں تجھ سے خفا ہوں گا۔ اس صدیق نے عرض کیا باری تعالیٰ تیرے اور محبوب بندوں کی پہچان کیا ہے؟ میں کیسے جانوں وہ تیرے محبوب ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر الہام کیا، ان کے سوال کا جواب عطا کیا، فرمایا وہ دن کے سائے کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے شفیق چرواہا اپنی بکریوں کو دیکھتا رہتا ہے، اپنی بکریوں کو دیکھتا رہتا ہے، اور سورج ڈوبنے کا اس طرح انتظار کرتے ہیں، سورج کے ڈوبنے کے اس طرح مشتاق ہوتے ہیں جیسے شام کے وقت پرندہ اپنے گھونسلے کا مشتاق ہوتا ہے۔ پھر جب رات ہو جاتی ہے، اندھیرا خوب پھیل جاتا ہے، بچھونے لگ جاتے ہیں، سونے والے سو جاتے ہیں، تو راز کھلنے لگتے ہیں، کیونکہ جب سونے والے سو جاتے ہیں تو عاشقان صادق ان کا اس بارگاہ سے رابطہ جوڑنے کا وقت آ جاتا ہے، پھر راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، پھر کلمہ و کلام ہوتا ہے، سو فرمایا پھر راز کھلنے لگتے ہیں اور ہر محب اپنے محبوب سے ملتا ہے۔ ہر محب اپنے محبوب سے ملتا ہے۔ فرمایا اس وقت وہ میری طرف قدم بڑھاتے ہیں اور میرے حضور اپنی پیشانی بچھاتے ہیں اور میرے کلام کے ساتھ مجھ سے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ پیشانی بچھانا کیا ہے؟ اس کے حضور نماز کے لیے جھکنا، سجدہ ریز ہونا۔ میرے کلام سے مجھ سے سرگوشیاں کرتے ہیں، میرے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، میرے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن کی زبان میں وہ مجھ سے بولتے ہیں، وہ مجھ سے کلام کرتے ہیں، اور اللہ ان سے کلام کرتا ہے۔ میں دو تین چیزیں یہاں کہوں گا اپنے سمجھنے کے لیے۔ محبت حقیقی ہو یا مجازی، حقیقی ہو یا مجازی، وہ خلوت چاہتی ہے، تنہائی چاہتی ہے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب میرا محبوب میرے پاس ہو یا میں اپنے محبوب کے پاس ہوں، پھر کوئی اور نہ ہو جو مجھے دیکھے یا میرے محبوب کو دیکھے۔ مگر مجاز اور حقیقت میں فرق یہ آ جاتا ہے، سادہ سی بات سمجھنے کی۔ مجازی محبت رقیب کو گوارا نہیں کرتی، مجازی محبت رقیب کو گوارا نہیں کرتی۔ محبوب سے اگر کوئی اور محبت کرے تو یہ محب اسے اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ میری بات سمجھ آئی نا؟ یہ مجازی محبت ہے۔ سوال آتا ہے نا ذہن میں کہ جی مجازی محبت اور حقیقی محبت پہچان کیا ہوگی؟ تو مجازی محبت اپنے محبوب سے خود تو محبت کا تقاضا کرتی ہے، کوئی اور اس محبوب سے محبت کرے اسے گوارا نہیں کرتی۔
جبکہ حقیقی محبت کیا ہے؟ جو کوئی اس کے محبوب سے محبت کرنے والا ملے اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، وہ اس سے بھی پیار کرنے لگتا ہے۔ پھر اگر وہ محبت آگے بڑھے تو عارفان راز ایک دوسرے پر محبوب کے وہ راز بھی کھول دیتے ہیں۔ تو حقیقی محبت وہ محبت ہے کہ جب کوئی دوسرا اپنے محبوب سے محبت کرے تو محبوب سے ہر محبت کرنے والا اسے محبوب ہو جاتا ہے، اس سے رقابت نہیں ہوتی، اس سے دشمنی نہیں ہوتی، اس سے عداوت نہیں ہوتی۔ یہ بڑا سادہ اور واضح سا فرق ہے حقیقی محبت میں اور مجازی محبت میں۔ اور کسی نے ایک نعتیہ شعر میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ کہا تھا، یاد نبی میں رونے والا ہم دیوانوں کو، یاد نبی میں رونے والا ہم دیوانوں کو، لاکھ پرایا ہو وہ پھر بھی اپنا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یاد نبی ہو، یاد الہی ہو، یہ حقیقی محبت ہے، یہ حقیقی محبتیں ہیں۔ اور مجازی محبت میں کیا ہے؟ کوئی اپنا بھی اگر میرے محبوب کو چاہے گا تو پرایا ہو جائے گا، اس سے عداوت اور رقابت آ جائے گی، دل میں اس کے لیے دشمنی کے جذبات پیدا ہوتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے جو الہام فرمایا ہر محب اپنے محبوب سے ملتا ہے، اس وقت وہ میری طرف قدم بڑھاتے ہیں اور میرے حضور اپنی پیشانی بچھا دیتے ہیں، میرے کلام کے ساتھ مجھ سے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ فرمایا میرے انعام کے باعث میری خوش آمدی کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیختا اور روتا ہے اور کوئی آہیں بھرتا ہے اور کوئی شکوہ کرتا ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی لیٹا ہے، کوئی حالت سجدہ میں ہے، مگر ہر حال میں یاد وہ مجھے کرتا ہے۔ قرآن نے ایسے اہل حال کا حال بیان کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، کبھی کھڑے، کبھی بیٹھے، کبھی پہلو کے بل لیٹے، کبھی پہلو کے بل لیٹے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اپنے محبوب کی یاد سے غافل ہوئے تو گویا کافر ہو گئے۔ وہ کسی عارف نے کہا ہے نا، جو دم غافل سو دم کافر۔ جو سانس محبوب کی محبت سے، محبوب کے ذکر سے غفلت میں گزر گئی، وہ سانس گویا کفر میں۔ سو وہ کچھ بھی کریں، کسی حال میں اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، وہ مرقع ہوتے ہیں اس چیز کا کہ ہاتھ کار وال دل یار، ہاتھوں سے کام کرتے رہے، کاروبار کرنا، مگر محبوب کی یاد سے غافل نہ ہو۔ فرمایا میری رضا پانے کے لیے وہ مشقت اٹھاتے ہیں، میں اسے دیکھتا ہوں اور میری محبت میں جو شکوہ شکایت کرتے ہیں وہ میں سب سنتا ہوں، وہ میں سب سنتا ہوں۔ اور فرمایا میں انہیں سب سے پہلے جو کچھ دوں گا وہ 3 چیزیں ہیں، سب سے پہلے جو کچھ دوں گا وہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز فرمایا ان کے دلوں میں اپنا نور ڈالوں گا۔ اللہ
ان کے دلوں میں اپنا نور ڈالوں گا، وہ میرے بارے میں خبر دیں گے جیسے میں ان کے بارے میں خبر دیتا ہوں۔ فرمایا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اگر وہ ان کے وزن کے مقابل ہوگا تو میں ان کی خاطر انہیں کم شمار کروں گا۔ یعنی آسمان و زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ اگر میرے محب کے جو میں نے ان کو عطا کرنا ہے ان کے وزن کے برابر ہوگا تو میں ان کے وزن کو کم شمار کروں گا، ان کے وزن کو بڑھاؤں گا۔ اور فرمایا میری رحمت ان کی طرف متوجہ ہوگی۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ میں جس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اسے کیا کچھ دیتا ہوں، میں جس طرف متوجہ ہوتا ہوں اسے کیا کچھ دیتا ہوں۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا ہے داؤد تم کب تک جنت کو یاد کرتے رہو گے اور مجھ سے میرے شوق کا سوال نہ کرو گے۔ ہم کرتے ہیں دعائیں جنتوں کے لیے، ہم کرتے ہیں دعائیں جنتوں کے لیے، جنت والا مل جائے تو جنت کس کی؟ بتائیں نا، جنت والا مل جائے تو جنت کس کی؟ جو مالک کا ہے وہ پھر اس کا ہوگا۔ یہاں میں ایک تفصیل عرض کرنا چاہوں گا، ایک حقائق جو مولانا روم نے اپنی مثنوی میں بیان کی محمود اور ایاز کی نسبت سے۔ سلطان محمود غزنوی اور اس کا غلام ایاز دونوں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ سلطان تو بادشاہ تھا نا، سلطان محمود غزنوی وہ تو بادشاہ تھا، اور جو ایاز تھا اس کا غلام وہ کالا کلوٹا حبشی تھا، مگر وہ بادشاہ وہ سلطان اپنے اس غلام سے جتنی محبت کرتا تھا اس پر سلطان کے وزراء، سلطان کے مشیر، اس کے دربار کے معززین حسد کرتے تھے، حسد کرتے تھے، اور بات پہ بات کہہ لیں ایاز میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ کسی طرح ایاز کو سلطان محمود غزنوی کی نظروں سے گرا سکے۔ مختلف ہیلے بہانے وہ کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے، مگر سلطان کی نظر سے ایاز کو گرا نہ سکے۔ باتیں بڑھتی گئیں، گلے شکوے شکایات بڑھتے گئے، تو ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے سارے وزیروں کو، مشیروں کو، جو بڑے بڑے معززین تھے ان کو بلا لیا، جو سلطان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے تھے، جو سلطان کے بڑے مخلص بنتے تھے، سب کو بلا لیا اور اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ دربار لگا ہے، ہیرے جواہرات، سونا چاندی جو کچھ بھی تھا اس کے ڈھیر دربار میں لگ گئے، اس کے ڈھیر دربار میں لگ گئے۔ سلطان اپنے تخت پہ بیٹھا ہے اور ایاز اس کے پیچھے کھڑا ہے، ایاز اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے تمام حاضرین کو، وزیر، مشیر، معززین جو اعتراض کرنے والے تھے سلطان اور ایاز کے تعلق پر، جو زبان تان دراز کرنے والے تھے، سب کو مخاطب کیا اور کہا یہ سارے خزانے پڑے ہیں، جو جتنا چاہتا ہے ہمت پر اٹھا، وہ اس کا ہو گیا، وہ اس کا ہو گیا۔ پھر کیا کوئی وزیر، کیا کوئی مشیر، کیا کوئی معزز، بس سمجھیں کہ کوئی ویسی ہی حالت ہو گئی جیسے شادی بیاہ میں کھانا کھلے تو حالت ہوتی ہے، ہر کسی کو آپا داپی،
ٹھیک ہے، پھر کیا جبے کبے پہنے جو کچھ بھی ہے، آگے بڑھے اور ہر کسی نے اپنی جیبیں بھرنا شروع کر دی، اپنی جوریاں بھرنا شروع کر دی، جو کچھ عبائیں پہنی ہوئی تھی، جس میں جو کچھ ڈال سکتے تھے بس اٹھایا اور ڈالتے گئے، بلکہ چھینا جبھی بھی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، سب کچھ انہوں نے اٹھایا۔ پھر سلطان نے کہا اچھا اب بیٹھ جاؤ، اب بیٹھ جاؤ۔ وہ سارے اپنا تماشا دکھا کر اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ تم اپنا اپنا مال لے چکے، ٹھیک ہے۔ ایاز کو مخاطب کیا، ایاز، جب میں نے سب سے کہا تھا کہ جتنا جتنا ہیرے جواہرات سونے چاندی اٹھا سکتے اٹھا لو، تو تم نے کیوں نہیں اٹھایا؟ تم یہاں کیوں کھڑے گئے؟ کیا تجھے وہ نہیں چاہیے؟ ایاز نے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، ایاز نے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر سلطان مخاطب ہوا درباریوں سے کہ تم لوگ سارے اس مال و متاع سے محبت کرنے والے تھے، زبانیں تمہاری ایاز کی نسبت کھلتی تھیں، مگر ایاز کو میرے خزانوں کی طلب نہیں تھی، وہ میرے خزانوں کا لالچ نہیں رکھتا تھا، اسے میری ذات سے محبت تھی، تو وہ خزانوں کی طرف نہیں بڑھا، اس نے ہاتھ میرے کندھے پر رکھا۔ جواب کیا تھا؟ اے سلطان، جب تو میرے ساتھ ہے تو سب کچھ میرا، جب تو میرے ساتھ ہے تو سب کچھ میرا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ علامہ اقبال نے اسی چیز کو اپنی ایک نظم میں بیان کیا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آچنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اور آگے کہتے ہیں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ تو بات سمجھنے کی ہے۔ تو آخری بات عرض کروں، داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے داؤد، تم کب تک جنت کو یاد کرتے رہو گے اور مجھ سے میرے شوق کا سوال نہیں کرو گے؟ عرض کیا الہی، تیرا شوق رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ الہی تیرا شوق رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ میرا شوق رکھتے ہیں میں ان کے دل ہر قدورت سے پاک کر دیتا ہوں، انہیں ہر خوف سے مطلع کر دیتا ہوں، ان کے دلوں میں اپنی طرف ایک سوراخ بنا دیتا ہوں، اپنی طرف ایک سوراخ بنا دیتا ہوں جس سے وہ مجھے دیکھتے ہیں، جس سے وہ مجھے دیکھتے ہیں۔ میں ان کے دلوں کو اپنے دستے قدرت سے اٹھا کر اپنے آسمان پر رکھتا ہوں۔ فرمایا پھر اپنے خاص فرشتوں کو بلاتا ہوں، اپنے خاص فرشتوں کو بلاتا ہوں، جب وہ حاضر ہوتے ہیں تو میری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ خاص فرشتوں کو بلاتا ہوں، وہ آتے ہیں تو میری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اور میں ان سے ارشاد فرماتا ہوں میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تم مجھے آ کے سجدے کرو، اس لیے نہیں بلایا کہ تم مجھے آ کے سجدے کرو، میں نے تو تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں
اپنے مشتاق بندوں کے دل دکھاؤں، اپنے مشتاق بندوں کے دل دکھاؤں کہ دیکھو جو میرا شوق رکھتے ہیں، جو میری طرف رکھتے ہیں، جو مجھے چاہتے ہیں، جنہیں میں چاہتا ہوں، ان کے دل ایسے ہیں، اور پھر میں تم پر فخر کروں، پھر میں تم پر فخر کروں اور تمہیں بتاؤں دیکھو جو میرے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، جو میرے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے مشتاق بندوں کے دل میرے آسمان میں فرشتوں کو ایسا نور دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے مشتاق بندوں کے دل آسمان پر فرشتوں کو ایسا نور دیتے ہیں جیسے سورج زمین والوں کو روشنی دیتا ہے، جیسے سورج زمین والوں کو روشنی دیتا ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے آشنائی پیدا کرو حضرت حق سے، بارگاہ الوہیت سے، کوئی جان پہچان، کوئی سرگوشی، کوئی شوق، کوئی محبت، جس محبت کے سامنے باقی محبتیں ہیچ ہو جائیں۔ وہ کچھ ہوگا تو ہم ایسے ہوں گے، اگر ہوگا تو ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بھی فخر کرے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ آؤ اس محنت کی طرف، اس مجاہدے کی طرف، اس ریاضت کی طرف جو کائنات و ما فیہا سے بے نیاز کرے اور نیاز مند کا نیاز مند بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔